یہ اس شخص کی ریئل سٹوری ہے جس کو 28 سال جیل کے اندر گزارنا پڑے. قتل کے مقدمے میں چلان ہوتا ہے اور یہ مائنر تھا جب اس سے قتل ہو گیا، اور اس پلی کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ واقعی مائنر تھا اس شخص کو 28 سال لگ گئے. اس دوران اس کے ساتھ کیا ہوا، ان کی زمین جائیداد ساری فروخت ہو گئی، بک گئی، گھر تک بک گیا، مال اسباب ریزرو سب کچھ ختم ہو گیا. ماں باپ وفات پا گئے، بہن بھائی وفات پا گئے، جیل کے اندر دل کا دورہ پڑا، فالج کا دورہ پڑا. 28 سال بعد اب وہ رہا ہوا ہے، اور اب اس کا بایاں جو جسم کا حصہ ہے، چونکہ اس پر فالج کا اٹیک ہوا ہے تو وہ کام نہیں کرتا. یہ بات آپ کو اس لیے بتانا ضروری ہے کہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ فلاپ ہو گیا ہے، وہ کولیپس ہو چکا ہے، وہ پرفارم نہیں کر رہا. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فارمر چیف جسٹس جناب جسٹس عطر منہلہ صاحب کی اس کے اوپر ججمنٹ ہے. انہوں نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ ناکام ہے، وہ کلیپس ہو گیا ہے، وہ پرفارم نہیں کر رہا. اگرچہ وہ ایک الگ کیس کا حوالہ دیتے ہیں، اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو آلریڈی کر چکا ہوں، لیکن آج جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کیس ہے مائنر کی پلی کے بارے میں، جو کہ سیکشن 83 آف دی PPC پاکستان پینل کوڈ، اس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ جب ملزم بالغ نہ ہو، مائنر ہو، اور اس کو کانسیکوینسز آف ہز ایکٹ اس کا پتہ نہ ہو کہ یہ جو فعل اس سے سرزد ہو رہا ہے یہ کوئی کرمنل افینس ہے اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں، اس کی یہ کتنا ہینیس جرم ہے، یہ جب تو سمجھنے کے قابل نہ ہو، اور اس کی عمر جو ہے وہ 12 سال سے کم ہو، اور اس نے میچورٹی حاصل نہ کی ہو، یعنی ابھی وہ بالغ نہ ہو، تو وہ جو افینس اس سے سرزد ہو that offense is no offense، یعنی اس کا جو ایکٹ committed by that minor is no offense. تو اب یہ اس کی کہانی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ اردو پوائنٹ کی ایک ویڈیو ہے، اس کے کلپ آپ کو دکھاتے ہیں، شارٹ کلپ. بندہ یہ سوچتا ہے کہ بس میں آخری بار اپنے گھر والوں کو دیکھ رہا ہوں. 28 سال بعد ڈرامائی انداز میں رہا ہونے والے محمد انور کو اب تک کس بات کا پچھتاوا ہے؟ ایک آدمی کو پھانسی دی جاتی تھی نا، تو دوسرے جو ساتھی قیدی ہوتے ہیں وہ 2 دن کھانا نہیں کھاتے تھے. محمد انور جو کہ وہاڑی ضلع کے علاقہ گگو منڈی کے رہائشی ہیں، ان کو تختہ دار پہ لٹکانے سے قبل رہائی مل جاتی ہے. یہ کس طرح ملتی ہے؟ 28 سال انہوں نے اپنی زندگی کے جیل میں کس طرح سے گزارے، ان کی ہی زبانی سنتے ہیں. آئیے ان کے گھر چلتے ہیں. میرا نام چودھری محمد انور ہے، ضلع وہاڑی کے شہر گگو منڈی کا میں رہائشی ہوں. یہ سن 1993 کی بات ہے جی، کہ میرے بڑے بھائی سے کچھ لوگوں کا کلیش تھا. وہ بھائی کو مارنے کے لیے گھر تک آ گئے. میں اس وقت چھوٹا سا تھا، وہ بھائی کو مار رہے تھے، تو میں نے اسی بھائی کا اندر سے پسٹل اٹھایا، کیونکہ میں خوف زدہ ہو گیا تھا کہ اب کیا کروں. بھائی کا پسٹل اٹھایا پر ان پر فائرنگ کر دی. پھر مجھے گرفتار کر کے تھانہ گگو میں لے گئے، پھر جیل میں بھیج دیا. 5.5 سال میں تاریخیں بھگتتا رہا جی سیشن جج کی عدالت میں. یہ واقعہ ہے 6/3/1993 کا، اور میرا فیصلہ ہوا 27/6/1998، اور سیشن جج نے مجھے سزائے موت سنا دی. اور پھر مجھے لے جا کر سینٹرل جیل ملتان کی کال کوٹڑی میں بند کر دیا. جیل میں جو سزائے موت کا قیدی ہوتا ہے اس کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں. 2001 میں میری اس اپیل پر ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا، اور ہائی کورٹ نے اپیل خارج کر دی. اپیل خارج ہونے کے چند دن بعد جب اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے تو اس وقت کے پریزیڈنٹ
मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने एक कानून नाफज किया कि सजाए मौत के ऐसे कैदी जिनकी उम्र वकूआ के वक्त 18 साल से कम है, उनकी सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी जाए। चंद दिनों के बाद हमारा मेडिकल बोर्ड हो गया, जो कि होम डिपार्टमेंट के हुक्म से हुआ था। फिर निश्तर मेडिकल कॉलेज में काफ़ी सारे लड़के थे जिनका मेडिकल बोर्ड हुआ। उनमें से 22 कैदी थे मुल्तान जेल में। 21 कैदियों को चंद दिन बाद रिहा कर दिया गया, जबकि मेरी सुनवाई ना हुई। मैं पड़ा रहा जेल में। इस दौरान मैंने हाई कोर्ट से खारिज होने वाली अपील जो थी वो मेरे भाइयों ने सुप्रीम कोर्ट में कर दी, और सन 2007 या गालिबन 9 में सुप्रीम कोर्ट से भी अपील खारिज हो गई। उसके बाद अपील सदर पाकिस्तान के पास चली गई, वहां से 2015 में खारिज हो गई, और 19/12/2015 के मेरे डेथ वारंट जारी हो गए। तो ऐसे लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह ताला ने रहम किया, और जो वो मुशर्रफ ने कानून बनाया था उसके तहत मेरे भाइयों ने अदालत में दरखास्त दे रखी थी। सुबह 5 बजे मुझे फांसी देनी थी, और रात 10 बजे हाई कोर्ट ने मेरा स्टे जारी कर दिया उस नाबालग के केस में, और मेरी फांसी रोक ली गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और फिर वो केस जो था वो चलता रहा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से भी वो जो नाबालग की दरखास्त थी वो भी खारिज हो गई हाई कोर्ट से। इस दौरान इन्नियां परेशानियां देखियां कि वालदैन फौत हो गए, ਜਿਹੜੇ कि मेरे केस की पैरवी करते करते अल्लाह नूं प्यारे हो गए। 2 भाई मेरे वो भी पैरवी करते करते अल्लाह नूं प्यारे हो गए। जमीन जायदाद जो भी सी सब विक गया, बल्कि ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਵੀ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਨਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। इतना मुश्किल है उस काल कोठड़ी में वक्त गुजारना। हाई कोर्ट तक जब अपील हाई कोर्ट तक रहती है उस वक्त तक 3-3, 4-4 आदमी एक सेल में होते हैं, लेकिन जब हाई कोर्ट से अपील खारिज हो जाए तो फिर आदमी सेल में अकेला रहता है। जेल के कानून के मुताबिक उस अकेले को बंद करते हैं, फिर अकेला बस बैठा सोचता रहता है कि क्या बनेगा मेरा।